بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کی پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر جناب نجم الدین خان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ نجم الدین خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پیپلز پارٹی کی دیرینہ کارکن ہیں۔ ضلع دیر بالا سے ان کا تعلق ہے۔ یہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، 3 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں۔ حال ہی میں انہیں پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ آج ہم نجم الدین خان صاحب کے ساتھ صوبے کی سیاست، پیپلز پارٹی کی قومی سیاست میں کردار اور کچھ نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نجم الدین خان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی، بہت مہربانی۔ جیسے میں نے کہا بھی کہ آپ کو حال ہی میں خیبر پختونخوا کا صدر بنا دیا گیا ہے، تو آپ کا انتخاب جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے سے ہوا ہے؟ دیکھو جی، ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور جتنے بھی ٹینیور ہمارا 4 سال ہوتا ہے، تو ہر 4 سال بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایک پروسیس کے ذریعے ہر صوبے کا اور سینٹرل کا جو الیکشن ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق میں اس صوبے کا صوبائی پریزیڈنٹ منتخب ہو چکا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ جیسے کہ ہر سیاسی جماعت میں یہ ہوتے تو ہیں، ایسے تو ہم نے سنا ہے، لیکن یہ مرکزی سطح پہ ہوتے ہیں، صوبائی سطح پہ نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں جی، ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ہر ایک صوبے کا بھی کرتے ہیں، آزاد کشمیر اور بلوچستان کا بھی کرتے ہیں، وہ گلگت کا اسی طریقے سے ہوتے ہیں، جو ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزر کر یہ بات چلے جاتی ہے آگے۔ اچھا، ویسے یہ عام طور پہ آج کل یہ بڑا جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ وہ مطلب یہاں پہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر انہوں نے مطلب ایسا سسٹم نہیں بنایا ہوا ہے۔ میرے خیال میں سسٹم بنانے کے لیے پہلے ووٹر کے نامینیشن اور ووٹر جو کون ووٹ دے سکتا ہے، یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، اور بڑے پارٹیوں میں اس کے الیکشن اسی طرح نہیں ہو سکتے۔ ان کے ہو سکتے ہیں، ان کے فیڈرل کونسل ہوتے ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پاکستان میں کسی بھی پارٹی پر ڈائریکٹ جو الیکشن ہے وہ ووٹر کے ذریعے نہیں ہوا ہے، لیکن وہ کمیٹیاں جو ہوتے ہیں اس کمیٹیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے، ان کا بھی سلیکٹڈ ارکان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ارکان الیکشن کر کے ان کو منتخب کرتے ہیں۔ سب پارٹیوں کی اسی طریقے سے آگے چل رہے ہیں۔ صحیح۔ تو کچھ جو میں نے ذکر بھی کیا کہ نیشنل سیکیورٹیز کی ایشو، بالخصوص ہم جو ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ایک تبدیلی آئی ہے، وہاں پہ طالبان کی حکومت ابھی قائم ہو چکی ہے، تو آپ کی جماعت اس کو کیسا دیکھ رہی ہے؟ دیکھو جی، ہم تو اس سے پہلے کہ جب افغانستان میں چینج آ رہے تھے تو ہمارے چیئرمین نے اور ہمارے پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک میٹنگ بلایا تھا، اور اس میں ہم نے اہم فیصلے کیے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے کسی کی حکومت بننے اگر امن آتے ہیں تو اس پر ہمارا اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ مسائل ہے، اور جو ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق چل رہے ہیں، جو جن لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ہے، خواتین کی آزادی ہے، یہ اگر ہو، خواتین کی آزادی ہو، لوگوں کو حقوق ملے، اور ایک ملک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، تو ہمارا کسی پر اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہ حکومت بناتے ہیں تو وہ بنا لے، لیکن اگر اس چیزوں کا وائلیشن ہو، دوبارہ وہی حالات ہو جو پہلے تھے، تو اس کے ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور اختلاف کریں گے۔ اچھا، طالبان کا جس طرح انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا ہے، تو وہ مطلب وہ پہلے تو وہاں پہ باقاعدہ الیکشن ہوتے تھے، تو وہ تو بندوق کے زور پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ آئے ہیں، تو آپ کی جماعت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں، آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ امن آیا ہے۔ جب امن آیا ہے تو تمام دنیا کے طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کون سا سٹیپ اٹھا رہے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے آگے چل کر کریں گے۔ تو ابھی تک کسی طرف سے
ایسا کوئی آواز نہیں اٹھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کریں گے، کس طرح وہ جو جمہوری نظام ہے اس کو کس طرح لیں گے. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب تمام دنیا میں جو بھی فیصلے آئیں گے آمنے سامنے تو پھر اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے اپنا. اچھا ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے جو پاکستانی طالبان ہے، تحریک طالبان پاکستان جو کہ ایک کلعدم تنظیم ہے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو اس پہ کافی جو ہے نا ریئیکشن بھی آیا ہے. کچھ آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں انہوں نے، جیسے میں نے کچھ بیانات دیکھے ہیں، انہوں نے کچھ نے حمایت کی ہے، جبکہ کچھ جو اہم رہنما ہیں انہوں نے اس کی بڑی مزاحمت کی ہے، بڑی تنقید کی ہے. دیکھو جی، ہم اس میں ہمارا تو کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اگر وہ پرامن شہری بن کر آتے ہیں تو میرے خیال میں اگر یہاں امن کے حالات ٹھیک ہونے کے طرف جائیں گے، وہ پرامن شہری بن کر یہاں آ کر رہیں گے، تو جو لوگ متاثرہ ہے ان کے ساتھ بھی ان کا ڈسکشن کر کے ان کو راضی کرا کر، ہمارے بھائی ہے گئے ہیں وہاں، واپس آ کر جو پرامن طریقے سے رہتے ہیں، میرے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات ہے نہیں. لیکن اگر وہ پھر آ کر یہاں وہی حالات بنا رہے ہیں تو پھر جو لوگ ان کو لانا چاہتے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. نہیں تو مطلب جس طرح آپ کی جماعت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے 4-5 سال پہلے اتنے بڑے انہوں نے دھماکے کیے یہاں پہ، بہت زیادہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے واقعات ہوئے، جیسے EPS کا آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو کیا یہی طریقہ ہے، مطلب ان کے ساتھ بات چیت آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے؟ اگر یہی نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، بات چیت بھی حل ہے اور اس کے ساتھ حکومت کے جو ریٹ ہے ان کو قائم کرنا یہ بھی حل ہے. تمام آپشن ان کے ساتھ موجود ہے، حکومت کا کام ہے کہ کس طرح کرتے ہیں. لیکن اگر امن آ جائے تو میرے خیال میں اگر جو بھی جس طریقے سے یہاں ہمارے صوبے میں لوگوں کو امن میسر ہو تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جیسے اب افغانستان کے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کے جو ہے نا کچھ علاقے تو بالکل بڑے متاثر رہے ہیں. وہ افغانستان میں وہاں پہ جو بھی حالات رہے ہیں، چاہے وہاں پہ جنگ کی حالت ہو یا اگر امن ہے، تو دو جو ہمارے صوبے ہیں جیسے بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا ہے، یہ بڑے جو ہے نا اس سے متاثر رہے ہیں. اور آج بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب لگ بھگ جو ہے نا وہ افغان مہاجرین ابھی پاکستان میں جو ہے وہ مقیم ہیں. تو یہ جو مطلب آپ اس مسئلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، آپ کی اس بارے میں کیا تجویز ہے؟ میں تو سپران کا منسٹر رہ چکا ہوں اور یہ افغان مہاجرین کے جو یہ تھے، یہ میرے ساتھ تھے، یہ 25 لاکھ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے جی. اس میں رجسٹر افغان مہاجرین کوئی 17-18 لاکھ ہے. اچھا. اور آن رجسٹر تو اس سے بھی زیادہ ہے، 20 لاکھ کے لگ بھگ ہے. اگر یہ گن لے تو میرے خیال میں یہ 40 لاکھ کے قریب یہ افغان مہاجرین یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں. لیکن اگر کچھ مہاجرین جو رجسٹر ہے ان کو تو چھوڑ رہے، آن رجسٹر مہاجرین بھی ہم ان کو نہیں پال سکتے اور ان کو نکال بھی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں ان کے لیے کوئی ایسا پالیسی کرنا چاہیے کہ ان کو جانا چاہیے، ہمارے اس ملک کو خالی کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اس سے کافی معاشی طور پر بھی تباہی مچائی ہوئی ہے. اب دیکھ لیں، ہم نے ایک کیلکولیشن کے مطابق جو جب سے افغان مہاجرین ہمارے پاکستان میں آئے ہیں تو کافی ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. ہمارے اسکولوں پر اتنے برڈن ہے کہ ہمیں علاج اچھی طریقے سے میسر نہیں ہے. ہمارے اسپتالوں میں جس طرح کام ہو رہے ہیں تو اس پر بھی، تو اس پر ہم کام کر رہے تھے اس وقت بھی. اور ہم نے POR کارڈ بھی ایجاد کیا تھا کہ ان کے ذریعے ان کو کچھ معاوضہ دیا کرے، وہ چلے جائے. لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے مسائل اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت مشکل سے ان لوگوں کو وہاں جانا پڑے گا اور ان کو نکال کر وہاں لے جانا. میرے خیال میں اس حکومت پتہ نہیں کہ کیا ہے، لیکن اس کے بس میں بات نہیں ہے کہ وہ ان کو آگے لے جائے. اچھا، یہ جو تحریک طالبان پاکستان جو کلعدم تنظیم ہے، جیسے میں نے ذکر بھی کیا ہے، ایک ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ آپ کی جماعت کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کس طرح جی؟ یہ تو یہ دہشت گردی اور انٹرنیشنل مسئلہ ہے.
یہ تحریک طالبان اور جو القاعدہ ہے یا دوسرے کوئی گروپس ہے، تو یہ تمام دنیا کے مسائل ہیں، تمام اس میں لپیٹے ہوئے، سب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم ان سے نجات پائے. لیکن ہمارے جو اس علاقے اور افغانستان میں ہے اس کا نام طالب رکھا ہوا ہے، لیکن القاعدہ اس سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی تنظیمیں ہیں، تحریک طالبان میں بھی کافی تنظیمیں ہیں، وہ یہاں کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب تو لوگ کہہ رہے خدا کرے کہ افغانستان میں امن ہو، وہاں لوگوں کو بنیادی حقوق میسر ہو، خواتین کو آزادی ہو، وہ اپنے کام کاج اور ان کو امن میسر ہو. ان کو راستے جگہوں میں قتل کرنا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنا ان سے منع اگر کر جائے تو ہمارے کیا اس میں ٹھیک ہو جائیں گے، جمہوریت بھی آئے گا اس کے ساتھ ساتھ. اچھا، تو اب کچھ جو پاکستان کی ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں. پینڈورا پیپرز جو حال ہی میں ایک پھر سے جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک سکینڈل آیا ہے، جس میں بہت سارے سیاستدانوں کے، سابق فوجی افسران کے اور میڈیا مالکان کے بھی نام ہیں. آپ کی جماعت کے بھی کچھ لوگ ہیں، ان کی بھی نام ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پاکستان پیپل پارٹی کا لیڈرشپ اس میں شامل نہیں ہے. شرجیل میمن نہیں ہے لیڈر؟ شرجیل میمن ہے، لیکن وہ ایک صوبے کا ایم پی ہے، ہمارا ایک آدمی آیا ہے. اچھا. لیکن اگر آپ دیکھ لیں جو لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ چور ہیں، ان کے باہر کافی جائیدادیں ہے اور یہ مختلف جگہوں میں یہ انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ کی ہے، تو میرے خیال میں اب جو آیا ہے تو سب سے نمبر جو زیادہ آپ کے میڈیا پر چل رہے ہیں کہ زیادہ نمبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے، تحریک انصاف کے نکل آئے ہیں، مسلم لیگ کی سیکنڈ نمبر پر آئے ہیں. ہم آخر میں چلے گئے ہیں، صرف ہمارا ایک نمائندہ جو شرجیل میمن ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنے بڑے پارٹی میں اگر ایک آدمی آ جائے تو اس میں میرے خیال میں یہ ہمارے لیے جیت کی بات ہے. اچھا، آپ اس کو اپنی جیت سمجھ رہے ہیں؟ جیت اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کافی کوشش کی ہے. زرداری کو پکڑنے کے لیے، بلاول جو 1 سال کا بچہ تھا ان پر کیسے بنانے کے لیے، اور جو جس طرح ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، جس طرح خورشید شاہ کو ان کے گرفتار کر کے 2 سال تک وہاں جیل میں ڈالا ہوا ہے، اب بھی تک ان کا ایک ریفرنس داخل نہیں ہوا ہے. عدالت میں کوئی ریفرنس نہیں ہے، لیکن وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. فٹ بال ان سے بنایا گیا ہے، یہاں سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے نیچے لوور کورٹ، اور پھر اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے اس میں کیونکہ یہ باہر سے یہ اب شور کمپنیاں آئی ہیں تو اس میں ہمارا نام ہے نہیں. اچھا، تو یہ جو عمران خان صاحب نے ایک بیان بھی جاری کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اس کی تحقیقات کے لیے کہ جو جن لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں ان سے جو ہے نا وہ تحقیقات کیے جائیں گے. آپ مطمئن ہیں آپ جو حکومت نے اعلان کیا ہے؟ وہ مطمئن ہوں گے کیونکہ ان کو بچانے کے لیے وہ خود چیئرمین بنا ہوا ہے. اچھا. اور ان جو کمپنیاں ہیں، ان کے آف شور کمپنیاں جن لوگوں کے ان کو ممبر بنائے گئے ہیں، ان کو بچانے کے لیے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا ہے. لیکن اس سے وہ آزاد نہیں ہوں گے. لوگ اب جو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح مشکلات میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے بھی اب نہیں چلے گا کہ پلان چور ہے. اب خود پر چوری میں وہ بھی پھنس گئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں ان کے جو یہاں مہنگائی کے شرح جو بڑھ رہے ہیں، غریب آدمی اب بازار میں روٹی نہیں خرید سکتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ان میں بھی پھنس گئے ہیں. کیا چیز ہے جو انہوں نے لوگوں کی ریلیف دینے کے لیے کیا ہے؟ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ اقدام نہیں کیا. تو میرے خیال میں یہ کمیٹیوں سے نہیں بچے گا. اب جب ہمارے حکومت آئیں گے تو ہم ایک چیز کا ان سے پوچھ لیں گے کہ بھائی کس طرح یہ ہو گیا ہے، یہ قرضہ کیوں ڈبل ہو چکا ہے، آٹے کی قیمت کیوں بڑھ چکے ہیں. یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ جب اگر مہنگائی ہوگا تو حکمران چور ہوں گے، وزیر اعظم چور ہوں گے. تو میرے خیال میں اب یہ مان لیا اور اعتراف کر کے کہ میں چور ہوں اور میں چلا گیا. ناظرین، نجم الدین خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ندب الدین خان صاحب، جیسے پاناما پیپرز آئے تھے تو اس پر جس طرح عمران خان صاحب نے اپوزیشن کی، جیسے انہوں نے بڑا مطلب ہر جگہ پہ اس کا ذکر کرتے تھے، ہر فورم پہ اس نے مطلب اس کو اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو عہدے سے بھی مطلب ہٹائے گئے. تو اس طرح جو یہ پنڈورا پیپرز کا جس طرح مطلب ایشو آیا ہے، تو اپوزیشن اس پہ اس طرح اپوزیشن نہیں کر رہی ہے جس طرح مطلب میرے خیال میں ضرورت تھی. ہماری اس حکومت پر یقین ہے، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آ جائیے. جس طرح ان کے ساتھ پاناما میں جو سلوک ہوا ہے، جس طرح چیف جسٹس اور عدالتوں نے ان کے ساتھ وہ فیصلے جلدی کر رہے تھے، ان میں جو انکوائری آئی بی اور ایف آئی اے میں مقرر کی گئی تھی، انہوں نے جو انکوائری کی اس پر بھی کرے. اس میں کمیٹی کا بنانے کا کیا بات ہے؟ جو وزیر اعظم اپنے زیر صدارت کمیٹی بنا کر یہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ دوسرے حکومت کے لیے چھوڑنا چاہیے، اور وہ ان کے ساتھ پھر پوچھیں گے ان سے کہ بھائی کیا ہوا ہے. یہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے. نہیں تو یہ آپ پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ جب اس نے ایک کمیٹی بٹا دی ہے، وہی تحقیقات کرے گی، یہ پہ پروسیس سے جائے گا، تو آپ کو مطلب اس میں اور کیا چاہیے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے ہر مہینے میں 4 کمیٹیاں بنائی ہیں. مہنگائی پر کمیٹی بنائی ہے، چینی پر کمیٹی بنائی ہے، گھی پر کمیٹی بنائی ہے، دوائیوں پر کمیٹیاں بنائی ہے. ان کے جو منسٹر ہے جو چوریاں ہو چکے ان پر بھی کمیٹیاں بنائی ہے. ان کا رزلٹ کیا نکل آیا ہے؟ وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ ان کا رزلٹ بھی نپی میں آ جائے. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کمیٹی کام کر رہا ہے، اور یہ وقت گزر جائیں گے اور یہ ختم اس کو کاغذات میں ختم کر کے کہ ہم نے انکوائری کر کے اس کو داخل دفتر کر دیا. تو میرے خیال میں اس سے نہیں بچیں گے. اب بچنے والی بات نہیں ہے. ملک کے اندر ایک ایسا تاثر ہے کہ جیسے پاناما پیپرز میں عمران خان صاحب نے بڑی جو ہے نا اپوزیشن کی تھی، اور ابھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جیسے آپ پیپلز پارٹی ہے، نون گروپ ہے، ان کو اپنی کیسز کی پڑی ہوئی ہے، وہ فرینڈلی ہے حکومت کے ساتھ، فرینڈلی اپوزیشن ہے. کوئی نہیں جی. آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نون گروپ کے بارے میں کیوں جی ہمارا ہم فرینڈلی اپوزیشن کیوں بنے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ جب جمہوری طریقے سے چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس حکومت کو جمہوری طریقے سے ان کو ہٹانا چاہیے. یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، ہم مانتے نہیں ان کو. یہ نااہل حکمران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمارا طریقہ کار اور جو پی ڈی ایم کا طریقہ کار ہے وہ الگ الگ ہے. ہم نے پی ڈی ایم کے فلور پر یہ بتا دیا ہے کہ بھائی ان کو اس طرح کرنا چاہیے. جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ہم نے کہا کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے. ان کو راضی کر کے ضمنی انتخابات میں ہم نے حصہ لے لیا. تمام پاکستان میں پی ٹی آئی کے ضمانت ضبط ہو گئے، سب گواہ ہے. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا. دوبارہ جب سینٹ کی انتخابات میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیں، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو قومی اسمبلی میں شکست دے سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں شکست دے سکتے ہیں. تو جب یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں انہوں نے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں حکمران جماعت کو شکست دے کر وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ اس بات کے لیے بیٹھ گیا کہ ہم دوبارہ اعتماد کے ووٹ کے لیے، اور ان لوگوں کے پیچھے چلا گیا جو ان کے خلاف ووٹ دیے تھے کہ آپ خدا کے لیے آپ مجھے ووٹ دے دے تاکہ ہم مجھے بچا لے حکومت میں. تو یہ ان کے لیے بھائی کافی سیٹ بیک تھا، ان کے لیے کافی نقصان پہنچا ہے اس بات نے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں کی عزت تھی کہ نہیں آپ استعفے دے دیں. ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ نہیں، پہلے ہم پنجاب میں عدم اعتماد لائیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ہٹائیں گے. آپ اپنا آدمی دے دیں، ہم ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں ہم عدم اعتماد لائیں گے، اور جو جمہوری طریقہ ہے اسی کے مطابق یہ چینج کرنا ہے. تو تھوڑا بہت اختلاف اس میں آئے تھے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے وہ اب بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، آپ لوگوں نے اس پہ کوئی جو ہے نا اس طرح کی، میں یہ پنڈورا پیپرز کی بات کر رہا ہوں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جلسہ نہیں ہوا، حالانکہ عمران خان صاحب نے پاناما پیپرز کے اوپر بڑے جلسے کیے تھے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پیپلز پارٹی کے اور نون گروپ کے اپنے کیسز ہیں،
وہ پسی ہوئی ہے. وہ حکومت جو ہے نا اس کے خلاف اگر یہ تو وہ کیسز میں تھوڑی سی تیزی لائیں گے تو آپ کو پھر دوبارہ سے جو ہے نا پیچھے مڑنے پہ مجبور کریں گے. یہ جو پاناما کیسز ہے اس میں یہ جو پنڈورا پاکس ہے پنڈورا پیپر ہے یا کیا چیز ہے, ان سے زیادہ خطرناک جو ہے مہنگائی. اب دیکھ لیں ہم تمام صوبے میں ایک تحریک شروع کر دیا ہے. ہر روز ہمارے ہر ایک ضلع میں ایک بہت بڑا مہنگائی, بے روزگاری, اس کے علاوہ جو ملازمین کو نکالے گئے ہے, ہمارے جو لوکل وہاں ایشوز ہے ڈیولپمنٹ, ان پر ہمارے ایجوٹیشن سٹارٹ ہے. اور ہر روز ہمارے تقریباً یہ 20-25 دن ہو گئے. آج ہمارا جو ڈی آئی خان میں بہت بڑا ایک احتجاجی جلوس نکل گیا ہے. اچھا, اسی طرح تمام صوبے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ اب بھی آیا ہے, یہ بھی ان میں شامل کر کے احتجاج تو ہم نے شروع کر دیا ہے اور اس میں ہم آگے بڑھیں گے. اچھا, یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم جو ہے, جیسے ایک ساری سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے جس میں اب پیپلز پارٹی اور این پی تو نہیں ہے, تو وہ آپ ہی لوگوں نے جو ہے نا اس کی تشکیل کی. سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو انسٹرومنٹل تھے یا بہت زیادہ کوششیں تھی وہ پیپلز پارٹی نے کی, پھر آپ لوگوں نے ہی اسے چھوڑ دیا. نہیں, ہم نے اس طرح, میں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے نہیں چھوڑا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو طریقہ ہے آئین کے مطابق اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دے کر ان کو نکالیں گے. اور ہم نکال سکتے تھے. یہ ٹائم تو پی ڈی ایم نے دیا ہے, یہ تو مسلم لیگ نے دیا ہے کہ ہم نے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم پنجاب کی حکومت گرانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بچانے پہ پڑے ہوئے تھے, اس لیے ہمارے مسائل پیدا ہو گئے. اگر حکومت کے خلاف ہے تو اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے آ جائے, ہم دوبارہ وہ عدم اعتماد لا کر ان سب کو ہٹا سکتے ہیں. اور حقیقت میں اگر آپ پتہ لگائیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائیں گے کہ حکومت نہ قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ اکثریت ہے اور نہ پنجابی اسمبلی میں ان کے ساتھ اکثریت ہے. وہ تو کافی ڈیمیج ہو چکے ہیں, لیکن کوئی ہے نہیں کہ آگے آ کر ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے. تو اور مسلم لیگ اور جو پی ڈی ایم ہے ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں, تو بیٹھے ہوئے ہیں. پی ڈی ایم جو تھا وہ جیسے کہ آپ کو بھی علم ہوگا کہ وہ ایک وسیع تر مفاد میں بنایا گیا تھا. اس میں جو مین شکیں جو مجھے یاد ہے کہ وہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کو کم کرنا, الیکشن جو ہے نا ان کو آزاد یقینی بنانا, ان چیزوں کے اوپر تھا جو کہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر پیپلز پارٹی بھی کافی عرصے سے جو ہے نا احتجاج کر رہی ہے, اور جو نون گروپ ہے وہ بھی ہے, باقی جماعتیں بھی. تو آپ لوگوں نے ایک شوکاز نوٹس کے اوپر اتنے بڑے مقصد کو جو ہے نا جیسے پیچھے کسی کے ساتھ کیا اختیار ہے کہ ہمیں شوکاز نوٹس ایشو کرے؟ ہم تو کسی پارٹی, ہم تو ایک خود مختار پارٹی ہے ہمارا. اچھا, وہ جو بڑا پارٹی ہے, چلے ٹھیک ہے, اگر وہ جو بنیادی مقصد تھا اختیار ہے, یہ تو بے عزتی کرنے والی بات ہے کہ میں نے شوکاز ایشو کیا ہے. خاقان عباسی شوکاز دے رہے ہیں, ان کے ساتھ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ شوکاز ایشو کر سکتے ہیں ایک بہت بڑے پارٹی کو؟ اے این پی کو انہوں نے بھی شوکاز نوٹس ایشو کیا تھا اور ہمیں بھی کیا تھا. ہم تو ان کے پابند نہیں تھے. ہم تو ایک پی ڈی ایم ایک گول میز کانفرنس کے ذریعے جو ہم بیٹھے ہوئے ایکول جو ہمارے ووٹس تھے اس کے مطابق ہم چلا رہے تھے. تو اگر جب شوکاز نوٹس بھی ایشو ہو رہے ہیں تو ان کا کابینہ ہے وہ ان کے مرضی سے ہوگا, وہ بھی نہیں ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس کے باوجود ان کے ساتھ چلنا مشکل تھا. جی, تو وہ جو مقصد تھا جو آپ لوگوں نے جب پی ڈی ایم بنا تھا, وہ جو ایک مقصد آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھا تھا, وہ تو پھر فوت ہو گیا. اس کا مطلب ہے جب آپ لوگ اس میں نہیں رہے. کون کر رہے؟ انہوں نے کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شوکاز کا اختیار نہیں تھا, انہوں نے دے دیا. کیوں دیا؟ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ استعفے دے دیں. اب مجھے بتا دیں اگر ہم استعفے دے دیتے اور اس کے آگے کیا ہوتا تھا؟ ان کے ساتھ آگے کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اگر وہ ہم استعفے دے دیتے اور کہتے کہ ہم الیکشن کر رہے ہیں, یہ کہہ رہیں گے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے, وہ بلا مقابلہ کامیاب ہو کر قومی اسمبلی میں اپنا اکثریت پورا کر کے وہ پھر امینڈمنٹ بھی کر سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے.
اور اگر اس کی وجہ سے حکومت ختم ہو جائیں گے تو آئین میں کون سا راستہ ہے کہ آگے کس طرح بڑھیں گے؟ اچھا، ویسے پی ڈی ایم کے میں اختلافات یا اس کے ٹوٹنے سے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ حکومت کو فائدہ ہوا؟ میرے خیال میں نہیں. کیسے نہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ، میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب دیکھو آپ لوگ اتحاد میں تھے تو حکومت کافی دباؤ میں آ گئی تھی، آپ لوگوں کے جلسے ہو رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب بھی دباؤ میں نہیں ہے جی. نہیں، کیوں دباؤ نہیں ہے جی؟ آپ کچھ دیکھ نہیں لیں، ہے. یہ اب پبلک کا دباؤ ہے. اب لوگ معاشی طور تباہ ہو رہے ہیں، اب لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے تو بچے حکومت کو بھوکے کیا ہوئے. فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب ایجوکیشن ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، انقلاب ہوگا اور اس طرح ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی کس طرح یہ لوگ نکل آتے ہیں. اور اپنے جب میں بھوک سے مر رہا ہوں، اب مجھے بتا دیں. اگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسی طرح جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں، اسی طرح اگر یہ پورا ایک اتحاد ہوتا اور یہ سب پارٹیاں سڑکوں پہ نکل آتی تو وہ جو ہے نا حکومت پہ زیادہ اثر پڑتا، یا اب جب ہر ایک پارٹی جو ہے نا اکیلے میں احتجاج کر رہی ہے؟ احتجاج تو ہم کر رہے ہیں، اب تو اکیلا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اکٹھے پہ ہم نے وہ جو لانگ مارچ کیا تھا تو اس میں کیا ہوا؟ جو مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا اس میں کیا ہوا؟ ہم جب کر رہے تھے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم نے جگہ جگہ جلسے کیے ہر ایک صوبے میں، ہر ایک شہر میں. تو میرے خیال میں ہم نے تو وہ بھی معاملات پورا کیے تھے. لیکن اگر اس کے وجہ سے وہ گر جاتے تو کیا کہتے تھے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو وقت پورا کیا ہے، اب دیکھ لے لوگ کس طرح. اب لوگ خود نکل آئیں گے، خود ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمیں کیا ہے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم نے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ہمیں سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرح ہے. اب مہنگائی کی شرح دیکھ لے، 200%، 300%، دوائیاں 500% تک بڑھ گئی ہے. تو یہ لوگ ان لوگوں کا سامنا کس طرح کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے میرے خیال میں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا میرے خیال میں اس کا اس طرح حشر ہوگا کہ دنیا حیران رہ جائیں گے کہ ان لوگوں کا کس طرح پاکستان کے عوام نے ان کا حشر نشر کر دیا. اچھا، اس بات میں کتنی حد تک حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم اس وجہ سے مطلب پیپلز پارٹی نے اس سے علیحدہ ہو گئی، یا اے این پی کیونکہ ان کی جو ہے نا کچھ ڈیل ہو گئی ہے؟ کوئی ڈیل مل نہیں ہے ہمارا ڈیل پاکستان کے عوام ہے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمارا ڈیل ہے. اگر ہمیں وہ کہیں گے کہ بھائی ہم غریبوں کی پارٹی ہے، پاکستان پیپل پارٹی غریب، مزدور، کسان اور ان لوگوں کا پارٹی ہے، اور ان لوگوں کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. ہم کسی کے ڈیل میں ابھی تک ہم نے کوئی ڈیل نہیں کیا ہے. اگر کوئی ڈیل کرتا، پاکستان پیپل پارٹی نے اگر کوئی ڈیل کیا ہوتا تو میرے خیال میں شہید ذوالفقار علی بھٹو آج پھانسی ان کو نہیں ملتی تھی، پھر شہید بھی ان کو شہید نہیں کیا جاتا تھا. ان کے بیٹوں کو پاکستان پیپل پارٹی کو کوڑوں. کون سا ظلم ہے جو پاکستان پیپل پارٹی نے نہیں سہا ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی پر کون سا ظلم ہے جو ان لوگوں نے نہیں ڈالا ہے؟ اور باقی پارٹی آپ دیکھ لیں، ایک مہینہ، 1 سال، 5 مہینے، 6 مہینے جیل میں لے کر پھر بھاگ جاتے، باہر چلے جاتے. لیکن اسف علی زرداری 14 سال جیل میں رہ رہے، وہ بھی بیمار ہے، لیکن ان کی بیماری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے عدالتوں میں بھی جا سکتے ہیں، وہ وہاں جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں، اور لوگوں کی آواز آگے بڑھا رہے ہیں. اور ابھی تک پاناما لیکس اور ادر لیکس، اس لیکس میں اس کا کوئی نام بھی نہیں آیا. تو یہ سب بات ایسے ہے کہ بھائی انتقامی کارروائیں کب تک ہوں گے؟ ایک دن آئے گا. لیکن ہم کیا ہے، عمران خان کو کہہ رہے کہ اتنا ظلم کرو جتنا یہ برداشت کر سکے. اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے تو اتنی ظلم میرے خیال میں ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ناظرین، نجم الدین خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ چونکہ سینئر سیاستدان ہیں, وزیر بھی رہ چکے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی عرصے سے ہیں. سیاست میں ٹائمنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, وقت جو ہوتا ہے. تو جس وقت آپ لوگ یعنی پی ڈی ایم ٹوٹی, جس وقت آپ لوگ ان سے جدا ہوئے, وہ وقت بڑا اہم تھا حکومت کے لیے. تو اس وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ایک ڈیل کا عنصر جو ہے وہ این پی پی بھی الزام لگتا ہے اور آپ لوگوں کے اوپر بھی, لیکن آپ لوگ اس کو کوئی جو ہے نا اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے میرے خیال میں. ہم اطمینان بخش جواب دیتے ہیں. وہ جب پی ڈی ایم ٹوٹ رہا تھا تو ہمارے مطالبات بھی آپ کے سامنے تھے اور ان کے مطالبات آپ کے سامنے تھے. اب تو میڈیا کے سامنے تھے, لوگوں کے سامنے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ استعفے دے دیں. ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم استعفے کے بغیر عدم اعتماد کے ذریعے آئینی طریقے سے جو طریقے ہم استعمال کریں گے تو اس کے ذریعے یہ حکومت ہم ختم کر سکتے ہیں. اچھا. اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جب تمام باتوں کے باوجود ہمیں شوکاز نوٹس جو ایشو کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیں کس طرح وہ شوکاز نوٹس انہوں نے ایشو کر دیے. اس کے بعد جو زبان ان کے چل رہے تھے, جو باتیں وہ کر رہے تھے تو اتحاد کے تھے نہیں, اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نکالیں گے. ہم نے اب تو نہیں نکلے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو نکال دیا. پھر ہم نے یہ کہا کہ بھئی اس کا معافی نامہ لے لے, جو شوکاز ایشو کیا ہے. ہم دوبارہ پی ڈی ایم میں ہیں, وہ بھی نہیں لے رہے تھے. تو اپنے بات پر اگر وہ قائم ہے تو میرے خیال میں تو ہوگا. اسی طرح تو ہوں گے. ڈیل ہمارا کوئی ڈیل میل وغیرہ نہیں ہے. ہم خود اپنے جو ہمارا جنگ ہے وہ غریبوں کے لیے ہے, وہ ہم لڑیں گے اور ہر حالات میں لڑیں گے. ان کے لیے ہم تیار ہیں, ہر جگہ میں تیار ہے, اور غریب کو اٹھا کر اسی کی مقام پر پہنچائیں گے جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خواب میں تھا. اچھا, حکومت کو 3 سال جو موجودہ حکومتیں پورے ہو گئے ہیں, تو آپ الیکشن جو ہے وہ 2 سال کے بعد جب حکومت اپنے ٹینیور پوری کرے گی اس میں دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے؟ نہیں, میرے خیال میں کسی بھی ٹائم میں بھاگنے والے ہیں. اچھا, کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے میرا, اور زیادہ سے زیادہ 2022 میں تو الیکشن ہوگا اور یہ لوگ چلے جائیں گے. یہ نہیں, وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے. اب وہ کدھر, وہ آگے نہیں آ سکتے, کوئی تقریر نہیں کر سکتے. لوگوں کو کیا میسج دیں گے, کیا کہیں گے کہ ہم نے بھائی 3 سال 4 سال پورا کر دیے, ہم کیا کیا ہے لوگوں کے لیے, کیا ریلیف دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ خود بخود ہتھیار ڈال کر بھاگیں گے, لیکن بم بھاگنے نہیں دیں گے. نہیں, وہ آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے, مہنگائی جو ہے وہ واقعی بہت بڑھ گئی ہے, قیمتی بھی جو ہے نا وہ بالکل آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسے صورتحال نہیں ہے, اس پہ کوئی جو ہے نا یہ عام, اس کا سارا نقصان عام جو بیچارہ غریب عوام ہے ان کو پہنچتا ہے, تو ان کی آواز کون سنتا ہے؟ تو ملک کے اندر باقی ایسی کوئی حالات نہیں ہے جس کے جو آپ نے کہا کہ یہ اگلے سال الیکشن ہوں گے. آپ مجھے بتا دیں اس سے زیادہ حالات کس طرح خراب ہوں گے. ایک غریب آدمی کا جو انکم ہے فرض کر منتھلی 15,000, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. جب امیر کو نقصان نہیں ہوگا, غریب سے کیا فرق نہیں پڑتا؟ امیر تو کوئی 2-3% لوگ ہیں جی. متوسط طبقہ ختم ہو رہا ہے. غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں, اور متوسط طبقہ ہے وہ غریبی کی طرف بڑھ رہے ہیں. غریب کی آواز کون سنتا ہے اس ملک میں, کون سنتا ہے؟ یہ خود اب آواز بند کر نکل آئیں گے جی. یہ انقلاب کے شکل میں نکل آئیں گے. یہ غریب کا آواز, جب ایک آدمی بھوک سے مر رہے ہیں تو وہ نکل آئیں گے. وہ نکل آئیں گے, اور جب وہ نکل گئے تو میرے خیال میں کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے والا نہیں ہوگا. اور یہ پہنچا رہے ہیں اس وقت تک. اور کس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو مشکلات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بھئی, 2 باتیں ہیں. ایک مہنگائی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ بے روزگاری ہے. لوگوں کو روزگار مہیا نہیں ہے. اب جو ملازمتیں ہیں ان سے نکال رہے ہیں. جو سرکاری ملازمتیں ہیں, کارخانے بند ہیں, بازار میں لوگ خرید فروخت نہیں ہو رہا ہے. تو ابھی کس طرف چلے جائیں گے, کیا کریں گے آگے؟ اچھا, اب کچھ آپ کی جماعت کی جو
پالیسیز ہے یا جو الیکشن میں ان کی کارکردگی ہے اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. پچھلے 2 الیکشنوں میں ہمارے صوبے میں یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ 2013 اور 18 کے الیکشن میں آپ کی جماعت جو ہے نا ان کی کارکردگی بڑی جو ہے وہ مایوس کن رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ بھائی دو دفعہ تحریک انصاف فل پلیٹ 2/3 میجارٹی سے اس صوبے میں آئی ہے. اسی طریقے سے ہمیں نکال کر باہر پھینک دیا ہے. اچھا, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے, ان کو لایا گیا ہے, ہم پر مسلط کیا گیا ہے. اور جب ہم کسی کو مسلط کرنا ہو تو میرے خیال میں دوسروں کو کیک مار کر ان کو نکالنا ہوگا. نہ تو پھر جب 2008 میں یہاں پہ ANP اور پیپلز پارٹی آپ بھی اس میں شامل تھے اس حکومت میں, تو وہ جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی پھر اسی طرح ہی آپ لوگوں کو لایا گیا تھا جس طرح بھی PTI کو لایا؟ نہیں جی نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کبھی لانے کے بعد ہمارا کبھی نہیں بنا ہوا ہے. اب سوچ لیں جتنی تاریخ, ہمارا تاریخ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانیوں کا پارٹی ہے, شہیدوں کا پارٹی ہے. کافی قربانیاں, اگر ہم قربانیاں یہ لانے والے بات ہوتی تھی تو ابھی تک ہم حکمران بھی ہوتے تھے اور ہمارا کسی آدمی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا. ہم کافی نقصانات اٹھا رہے ہیں یار. اب دیکھ لیں سب لوگ بھاگ گئے ہیں اور ہمارے لوگ اب بھی جیلوں میں ہیں, عدالتوں میں گھومتے پھرتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ ان لوگوں کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑے چور سب لوگ انہوں نے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ہم اب بھی ہمارا جو اپوزیشن لیڈر, سابق اپوزیشن لیڈر تھا خورشید شاہ صاحب جیل میں ہے. اب دیکھ لیں اس طرح یہ انصاف اگر ہے تو میرے خیال میں ہم مقابلہ کریں گے ضرور, بھاگنے والے نہیں ہے, میدان کو چھوڑنے والے ہم نہیں ہیں. جیسے ایک عمومی رائے جو ہے نا وہ یہ تقریباً بن چکی ہے اب کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو PTI نے ریپلیس کر لیا ہے. یعنی جو ہے نا اب آپ لوگوں کا ان 2 صوبوں میں کوئی حصہ نہیں ہے, مطلب ہوگا 3 4 5 سیٹیں. ANP کو کس نے ریپلیس کر دیا ہے؟ ANP کی ابھی ادھر ہے, مطلب ان کی بھی کافی سیٹیں چلی گئی ہے. اب ANP کے کدھر ہے؟ وہ بھی اب ان کے 2008 میں ہمارے جو ان کے ممبر تھے, ہمارے ممبر تھے, تقریباً ان کے زیادہ تھے, ہم کم تھے. اب وہ بھی کوئی 4-5 تک نکل آئے ہیں, ہم بھی نکل آئے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں, اور یہ ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, یہ باتیں ہوں گے, لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں PTI نے ریپلیس کیا. PTI بھی ہے جی, ہمارے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھلا ہوا ہے, ہمارے خلاف کافی لوگ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, آپ دیکھیں کہ بھئی میں جب پروونشل پریزیڈنٹ بنا ہوا ہوں, KPK میں اب ذرا سروے کرے کہ بھئی کس طرح یہ لوگ نکل آئے ہیں, پارٹی کے پرانے کارکن نکل آئے ہیں, بڑے بڑے جلوس سے ایک موبلائزیشن ہو چکا ہے. اچھا, لوگوں کے نظر پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. اور اب یہ جو مہنگائی کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف ایجیٹیشن ہو رہا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارے بڑی تیزی سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ حکومت پاکستان پیپل پارٹی کا ہوگا اس صوبے میں, ہم جیتیں گے, سب سے بڑا پارٹی بن کر دکھائیں گے. یہ تو ہر الیکشن سے پہلے ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے. اچھا, آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ لوگ نکل آئے ہیں جو مطلب پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کا مطلب ہے کہ PTI سے ہٹ کر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی جماعت کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کون سا پارٹی ایسا ہے جو پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف نہیں ہے؟ پاکستان میں 2 گروپس ہیں جی, ایک پیپل پارٹی اور ایک اینٹی پیپل پارٹی. اور یہ آپ لوگ اگر تبصرے کرتے ہیں تو اینٹی پیپل پارٹی میں کچھ لوگ جماعت اسلامی میں چلے گئے ہیں, کچھ جمعیت علماء میں چلے گئے ہیں, اینٹی پیپل پارٹی مسلم لیگ میں چلے گئے ہیں, اما وقت کے ساتھ پارٹی بن کر اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ سب لوگ ہمارے خلاف ہے. 2 پارٹی ہے, ایک پیپل پارٹی اور ایک اینٹی پیپل پارٹی. اچھا, اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ سیاسی کارکن ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں سیاسی کارکن سب یہ جو ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اینٹی پیپل پارٹی لوگ کافی موبلائز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی نہ ہو, جو بھی ہے وہ آگے نکل آئے.
اور اس طرح حکومت چلائی جس طرح. یہ ساری سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی کے اوپر ایک الزام لگاتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے, جی تو یہ تو ہر سیاسی جماعت کو جو بھی مطلب وہ اکثریت لے کے آتی ہے, تو ظاہر ہے یہ تو ہمارے وہ ایک یہاں پہ روایت ہے کہ یہ سارے ادارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارا بھی 2-3 دفعہ حکومت بن چکا ہے. مجھے بتا دے کس نے ہمیں سلیکٹڈ کہا ہے؟ بھٹو صاحب جو حکومت میں آیا تھا ان کو کسی نے سلیکٹڈ کہا ہے؟ نہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ تو ساتھ تھی نا, جب وہ ظاہر ہے اس کے بغیر نہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہے جی. وہ تو میرے خیال میں کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر آگے نہیں بڑھے ہے, نہیں ہے ہماری. اور اگر ہوتے تو میرے خیال میں ہمیں اتنا مار نہیں کھاتے تھے, اتنا مارنا ہمارا مقدر میں نہیں ہوتا تھا نا. تو یہ کیا وجہ ہے, مطلب آپ لوگوں نے کیا ایسی غلطی کی تھی کہ اتنی بڑی مار کھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم غریب کے بات کرتے ہیں, مزدور کے بات کرتے ہیں, کسان کے بات یہ تو کرتے کوئی ہیں, بری بات نہیں ہے. مظلوم کے بات کرتے ہیں. یہ تو بھائی کوئی بری کیوں بات بڑے نہیں ہے. بھائی ایک غریب کے بات اگر بڑے بڑے کارخانہ دار ہے, جاگیردار ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے خلاف اگر غریب کے بات آپ کریں تو وہ تو ان کو میرے خیال میں ان پر یہ ناگوار گزرے گی. وہ تو یہ بات ان کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گی کہ بھئی کس طرح یہ غریب کے بات کرتے ہیں اور غریب کو اکٹھا کر رہے ہیں. مسلم ورلڈ کے بعد جو بھٹو صاحب تھا اس وقت تمام دنیا کے بات کر رہے تھے, وہ تو ایٹم بم کے بات کر رہے تھے. آپ وہ ایک بات تھی, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں تاریخی باتیں ہیں, آپ سب کو پتہ ہے نا. وہ بات ٹھیک ہے, وہ آپ کی جو ہے نا, جیسے مسلم ورلڈ کی بھٹو صاحب نے بات کی تو امریکہ نے نہیں چھوڑا, پھر اس کے لیے مشکلات پیدا کی. تو یہ جو سورسز ابھی تک چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ اب اگر دوبارہ یہ لوگ آ گئی فل پلیج میجارٹی کے ساتھ تو پھر بھی وہی اقدامات کریں گے. تو میرے خیال میں ان سے وہ گھبرانے والے ہیں. سب جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان سے گھبرانے والے ہیں, گھبرائیں گے. اچھا, یہ ابھی پیپلز پارٹی کی کیا پلاننگ ہے؟ ابھی جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں آپ لوگ کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے, اکیلے جائیں گے الیکشن میں, کیا وہ ہے؟ اکیلے ہم جائیں گے جی. اچھا, کسی اتحاد کا حصہ ہم نہیں, سولو فلائٹ. بالکل جی. اور الیکشن جیت کر دکھائیں گے. اب ذرا یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا. ہر کوئی کہتا ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ بھائی ہم الیکشن اس دفعہ جیتیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم جیتیں گے. اچھا, یہ اے این پی کے ساتھ بھی آپ لوگ صوبائی سطح پہ کوئی اتحاد وغیرہ کا چانس نہیں ہے؟ نہیں, وہ الیکشن میں تو نہیں ہے. اب اگر حکومت بنانے میں اگر کوئی بات ہو تو وہ اسی وقت کے بات ہے جب ہوں گے. اب بھی نہیں ہے. اچھا, وہ تو پھر اوپن آپشن ہے. اگر کسی پارٹی کی اکثریت نہ آئے تو دوسرے کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن اب بھی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ویسے یہ جو ابھی عام طور پہ یہ ایک بات کی جاتی ہے, پچھلے جب سے یہ میں نے پی ڈی ایم کی بات کی نا, جب سے آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے تو اس کے بعد سے کچھ ایسے یہ سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں, کچھ سیاسی رہنما بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب جو ہے نا وہ پہنچ رہی ہے یا پہنچ گئی ہے. آپ کو پتہ ہوگا, مجھے تو کوئی پتہ نہیں. ہم تو ہمارے ورکر اٹھ گئے ہیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں. میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ بھائی جب میں پریزیڈنٹ بن گیا تو پشاور سے لے کر اسلام آباد سے لے کر پشاور تک تمام لوگ نکل آئے تھے اور بہت زیادہ گرمی تھے, لوگ روڈوں پر تھے. اور اس طرح لوگ میں نے 14 سال پہلے پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں اس صوبے کا. اچھا, تو میرے خیال میں یہ سب لوگ وہاں سے نکل کر لوگوں نے جس طرح میرا استقبال کر دیا, پھر میں یہاں سے روانہ ہو کر دیر تک روڈوں پر یہ لوگ تمام مردان میں, ملاکان میں, لوور دیر میں, اپر دیر میں, سوابی میں, چارسدہ میں, پشاور میں. تو میرے خیال میں یہ لوگوں کے جو دوبارہ منظم ہونا اور آگے بڑھنا, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ شمولیت بھی کافی ہو رہے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب اگلی حکومت ہماری بنے گی, تو یہ ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جس طرف میں نے اشارہ کیا؟ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی جب میں آ رہا تھا تو کس طرح پوزیشن تھا, اب لوگ کس طرح پیپل پارٹی میں آنے کے طرف پر تول رہے ہیں, کس طرح آ رہے ہیں. تو یہ نشانات ہیں اس چیز کے کہ بھائی حکومت بننے کے. نہیں, اس میں پھر ایک اور سوال ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پچھلے 2 الیکشنوں میں یہاں پہ 13 اور 18 کے الیکشن میں یہ سلیکٹڈ ہے پی ٹی آئی, تو اب اگلے الیکشن میں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ پھر سلیکٹڈ نہیں ہے؟
تو میرے خیال میں ان کو اتنا بدنام کر دیا گیا, اتنا اس حد تک پہنچ گئے کہ دوبارہ ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, بس نہیں کریں گے تو کسی اور کو سلیکٹ کریں گے. نہیں دیں گے ان کو. ہر ایک کسی کو اگر ووٹ دینا ہے لیکن ان کو نہیں ملے گا. اچھا, عام پبلک اگر تھوڑا بہت ووٹ دے رہے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے. جب وہ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا ان کو حکومت میں لانے کے لیے. اچھا, یہ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا آپس میں اتحاد بھی ہو جائے, یہ جو ہے نا اسی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس طرح تو کوئی میرے ذہن میں تو بات نہیں ہے. باقی اگر اس وقت کے مسائل ہے, اس وقت کے بات ہے, اس وقت میں سیاست میں کوئی آخر ہے نہیں, لیکن ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد بننے کا اب بھی کوئی نشانات موجود نہیں ہے. ابھی نہیں ہے لیکن مستقبل میں امکان ہو سکتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ تو کیا بات ہے, وہ تو اب دیکھ لے. ہمارا جب مسلم لیگ قاب سے اتحاد ہو سکتا ہے, ایم کیو ایم سے ہو سکتا ہے, باقی کا بھی پارٹی ہے, تو میرے خیال میں سیاست میں کوئی آخر ہے نہیں. اچھا, یہ جو میں نے کچھ باتیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے جیسے اس صوبے میں نے بات کی, تو اس میں ایک تو جو 2 الیکشنوں میں آپ لوگوں کی کارکردگی کی میں نے بات کی, تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں بڑا اثر پڑا ہے, بہت بری حالت میں پارٹی جو ہے نا ایک پہنچ چکی ہے. تو اس میں کچھ آپ لوگوں کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. یہاں صوبے کے لیول پہ تقریباً 4-5 گروپس ہیں بڑے بڑے. جیسے آپ سے پہلے جو ہے نا وہ ہمایون خان صاحب صدر تھے, تو اس کو بھی اسی وجہ سے یہ سٹوریاں بھی آئی ہیں کہ وہ ہٹایا گیا کہ وہ پارٹی کے کارکن ان سے جو ہے نا وہ مطمئن نہیں تھے. اب میں چیلنج دے رہا ہوں کہ ایک بھی ناراض کارکن ہمیں بتا دے اور اختلاف کا ایک جگہ ہمیں بتا دے. کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم اکٹھے جائیں گے, اور ہمارے جو ناراض کارکن تھے وہ بھی اٹھ گئے ہیں, لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت آنے والے ہیں, اور ہمارے جو گروپ بندیاں تھی وہ بھی ختم ہو چکی. پہلے گروپ بندیاں تھی, آپ یہ مان رہے ہیں؟ یار تھوڑے بہت تو تھے, آپ کو سب کو پتہ ہے, لیکن وہ ختم ہو چکے ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے گروپ بندیاں تھی, تحصیل لیول پر ہمارے لوگ, ولیج کونسل لیول پر ہمارے تھوڑے بہت مسائل تھے, سب ختم ہو کر ہم ایک طرف جانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے جائیں گے اور بالکل پارٹی کے ساتھ مضبوط ہو کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. چلے, آپ کی بات جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس پروگرام سے پہلے جب میں یہ آپ کی انٹرویو کے لیے میں کوشش کر رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا کچھ ریسرچ بھی کیا ہے. کچھ جو مطلب پیپلز پارٹی پہ کام کرنے والے صحافی ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, تو وہ سب جو ہے مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا کسی بھی ضلع میں جو ہے نا آپ جائیں گے تو ایک تنظیم نہیں ہے, 2-3 ہوں گے اس میں, مطلب یعنی اختلافات ہیں. ایک ضلع مجھے بتا دیں. سب ضلعوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک ضلع کی بات کرتا ہوں. اچھا, مجھے ایک ضلع بتا دے, جو ایک تحصیل بتا دے کہ اس تحصیل میں 2 تنظیمیں ہیں. ایک ضلع بتا دے جس میں دو تنظیمیں ہیں. ایسا یہ پروپیگنڈے ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑے بہت اختلاف تھے, تنظیمیں نہیں تھے. کہ ہر جگہ میں تنظیم میں ہمارے اختلاف تھے, اور ہر ایک پارٹی میں اختلاف ہو سکتے ہیں. تو یہی چیزیں میں اس کو اب ختم ہو چکے ہیں, یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے نا آپ کی, جیسے میں نے اب الیکشن ختم کی ہو بات چکے کی. ہیں, لیکن تنظیمیں نہیں ہے. تنظیمیں ہم 2 تنظیمیں, ایک پارٹی میں 2 تنظیمیں ایٹ اے ٹائم نہیں چل سکتے ہیں. اچھا, تو جیسے آپ ہے, ہمایون خان ہے, پھر انور سیف اللہ ہے, ہم ایک پیج پر ہیں. جی اچھا, ایک وہ مردان والے جو طوطی خان ہیں, وہ بھی ہم ایک اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. پھر وہ مردان والے ایک اور جو سابقہ صوبائی صدر, اس کا میں ابھی نام بھول گیا ہوں. تو یہ سارے مطلب گروپس ہے. جی خانزادہ نہیں, وہ تو میرے خیال میں وہ تو چلا گیا ہے. ہاں, یہ دوسرے جو مردان کے ہے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خانزادہ اور خواجہ خان, جی خدا اس کو بخش دے, وہ تو اب کچھ دن ہو گئے کہ وفات پا چکے ہیں, لیکن ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج ہم نے نجم الدین خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کیا, اور یہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ جب سے صدر بنا دیے گئے ہیں تو انہوں نے کسی ٹی وی چینلز کو, یہ ان کا باقاعدہ انٹرویو تھا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.